پڑھتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو روشن نشانیاں عطا کی تھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا توڑ کیا تھا، سمندر سے انہیں راستہ بنا کے دیا تھا اور انہیں نجات دی تھی، پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے جاری کیے تھے، بادلوں کا سایہ کیا تھا، من و سلوہ نازل کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یہ دلیل تھی۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کیا اور نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالا۔ کیسے بدل ڈالا کہ انہوں نے ایمان کے بدلے پھر کفر کیا اور اعراض کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غربا تھی اور یہ دنیاوی آسائشوں سے محروم تھے اور کافر جو تھے ان کے پاس مال تھا تو یہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ ایمان پر جو مضبوط جمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو غربا ہوتے ہیں۔ مال کا جو نشہ ہے نا وہ انسان کو حق کی طرف آنے نہیں دیتا، انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو اور ہی مصروفیات میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو آج مسلمانوں کا اور تقوی والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل یہ قیامت کے دن ان کافروں سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس روزی کا تعلق دنیا کی روزی سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی روزی سے بھی، تو اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ان فقراء پر فتوحات کے دروازے کھول دے جس سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو جائے۔ اور ہوا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کتنی بڑی بڑی فتوحات کی اور ان کے پاس بہت مال غنیمت آیا اور مسلمانوں کے حالات بدل گئے۔ کان الناس امتا واحدہ، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔
تو لوگ پہلے ایک ہی گروہ تھے، یعنی لوگ توحید پر تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک لوگ جو ہیں وہ توحید پر تھے. پھر قوم نوح نے شرک کیا تھا اور اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کو بھیجتے رہے تھے. چونکہ لوگوں کے اندر ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا شیطان کی وسوسہ اندازی سے، لوگ شرک اور مظاہر پرستی میں عام ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے اور حق اور توحید کو واضح کیا جا سکے. تو اختلاف ہمیشہ تبھی ہوتا ہے جب راہ حق سے انحراف کیا جائے، اور اس انحراف کا منبع بغض اور عناد ہوتا ہے. تو امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا تھا، امت مسلمہ اپنی اصل پر قائم رہی تھی، اور جب لوگوں کے اندر اختلافات شدید ہونے لگے تو پھر اس طرح امت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور فرقے بنتے چلے گئے اور اختلافات کا دائرہ بڑھتا چلا گیا اور اتحاد امت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا. تو لوگ شروع میں ایک ہی گروہ تھے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان اختلافات کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اختلافات کے باوجود بھی حق پر قائم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ صحیح موقف جو ہے وہ اپنا سکیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اللہ کے نبی کے بھی فرما بردار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی اذائیں اور تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ ہمیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا. پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو غالب فرمائے گا، یعنی اسلام کو غالب فرما دے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنع سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. تو ایسے ہی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے کہ محض انسان تمنا کرے کہ مجھے جنت مل جائے اور اس کو جنت مل جائے، بلکہ جنت کے حصول کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے، انسان کو محنت کرنی ہے. آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. یعنی صحابہ پوچھتے تھے کہ مال کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے جو مستحق ہیں وہ تمہارے والدین ہیں، اس کے بعد رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہیں. تو جو کچھ تم اللہ کی خاطر کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو. یعنی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو چاہے وہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ لگے. اب ظاہر ہے جہاد اس کی طبیعت پر ایک گراں گزرتا ہے، ایک مشقت والا کام ہے، کیونکہ اس میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، انسان کو یہ چیز ناگوار سی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، یعنی اسی میں تمہارے لیے فتح ہے، غلبہ ہے، عزت ہے، سربلندی ہے، تمہارے لیے مال غنیمت ہے. یعنی جہاد جس کو تم ناگوار سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اور بعض اوقات انسان کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے
ہے، یعنی گھروں میں بیٹھ رہنا تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو یہ چیز تمہارے لیے بری ہے، کیونکہ یہ چیز تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاؤ گے. اللہ کو ہی حقیقی علم ہے، تم محض بے خبر ہو، یعنی تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں نا، تم اس کو کر گزرو، چاہے وہ تمہیں گراں گزرے، چاہے تمہیں وقتی طور پر وہ بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہو، لیکن اللہ کے ہر حکم میں تمہارے لیے ہی نفع ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہ تھا رکوع نمبر 10. آئیے رکوع نمبر 11 کو دیکھتے ہیں. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے اور ان میں قتل و قتال جو تھا ناپسندیدہ تھا. اسلام نے بھی اس حرمت کو برقرار رکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں کافر قتل ہو گیا تھا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے تھے. تو مسلمانوں کے علم میں چونکہ یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا، تو کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ یہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھتے اور انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر حرمت والے مہینے میں مسلمانوں سے قتل ہو گیا اور مشرکین مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہے ہیں، مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے، تو اللہ نے کہا ان سے پوچھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے؟ تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، وہاں کے رہنے والوں کو نکال دیتے ہو، فتنہ پھیلاتے ہو، تو کیا یہ درست رویہ ہے؟ یعنی تم مسلمانوں پہ اعتراض تو کر رہے ہو تو اپنے اعمال پر بھی ذرا نگاہ دوڑاؤ. یہ لوگ لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کی شرارتوں سازشوں سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہ باز آنے والے نہیں، یہ تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کرنا چاہتے ہیں. اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. اچھا، اس آیت میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا کوئی ہمیں لحاظ پاس نہیں ہوتا اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت کے حقیقی امیدوار وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جب ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور جب ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا. ابھی آپ پیچھے دیکھیں، ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ آیت نمبر 216 میں کہ جہاد جو ہے وہ فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ چیز بڑی گراں لگ رہی تھی. تو اللہ نے کہا اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ کتنی بھلائی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے.
تم بظاہر ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں نے اللہ کے لیے نکلنے کو ترک کر دیا ہے. دنیا داری کے لیے انسان کتنا نکلتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، لڑکیاں بھی چلی جاتی ہیں، مرد تو چلے جاتے ہی ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں مال کمانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑتے ہیں. اسی طرح جہاد کی بات ہے تو جہاد انسان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، حالانکہ اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کی قوت ہے. اگر مسلمان گھروں میں سست ہو کے بیٹھے رہیں گے تو آج آپ حالات دیکھیں کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑا ہے تو باقی جو قومیں ہیں وہ مسلمانوں پر غلبہ پا گئی ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں وہ مسلمانوں سے اپنی باتیں منواتے ہیں، اور مسلمان دنیا میں کمزور ہو کر رہ گئے. تو جو اللہ کے دیے ہوئے اصول ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ 3 صفات اس آیت میں بتائی ہیں کہ یہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیں حاجت سے زائد چیز، یعنی ضرورت سے زائد چیز. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. تو یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے تھے، یعنی یہ دین کے لحاظ سے تو یہ گناہ ہے، شراب بھی اور جوا بھی. تو شراب سے وقتی طور پر تو بدن میں ایک چستی پیدا ہو جاتی ہے، ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو بظاہر ایک نفع لگتا ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. تو اس میں عقل میں خلل آ جاتا ہے، انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا اور انسان اپنی عقل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی وجہ سے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے. انسان کی نمازیں جاتی ہیں، انسان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح جوئے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر محنت کے یا تو پیسہ حاصل کر لیتا ہے یا اپنا سارا پیسہ برباد کر دیتا ہے. تو ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اس میں اگر کوئی تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے تو فائدہ بہت کم اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. تو اس آیت سے ایک اہم اصول یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی ہی بری ہو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اور ریڈیو، ٹی وی، اس قسم کی جو ایجادات ہیں، لوگ بعض فوائد بیان کر کے نفس کو دھوکہ تو دے لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ان فوائد کے مقابلے میں جو نقصانات ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. تو ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے اگر نقصانات کو دیکھیں تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا نقصان نہیں چاہے گا. لیکن آج مسلمان جو ہے وہ اپنے حقیقی نقصان سے بے خبر ہے. اس کو یہ نہیں پتا میرا حقیقی نقصان کیا ہے. حقیقی نقصان تو آخرت کا نقصان ہے نا. تو انسان دنیا کی چند لذات کی خاطر جیسے جوا ہے، شراب ہے، اور اپنی مرضی کرتا نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، تو اپنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے. تو اگر انسان حقیقی طور پر فوائد اور نقصانات کو سمجھے تو یہ شراب اور جوا اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں جن کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں وہ انسان کے لیے حرام ہیں. دینی نقطہ نظر سے نقصانات اور مفاسد زیادہ ہوں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کی خاطر انہیں جائز قرار نہیں دیا جائے گا. اس لیے شراب اور جوا جس میں لوگ فائدہ بھی سمجھتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. اس کے بعد فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو جو کچھ زائد از ضرورت ہے، یعنی انسان کے پاس صرف اپنی ضرورت کا ہی تو نہیں ہوتا، ضرورت سے زائد بھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. انسان اس کو جمع کر کے رکھتا ہے، انسان اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. تو جو کچھ زائد از ضرورت ہے اسے معاشرے کی اصلاح کے لیے خرچ ہونا چاہیے، ضرورت مندوں پہ خرچ ہونا چاہیے. دیکھیں پیسہ اگر جمع ہونے لگ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. یہ سوسائٹی میں ریسائیکل ہونا چاہیے، یعنی گردش کرتا رہنا چاہیے. تو جو زائدہ ضرورت چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. پھر فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی بہتر ہے
تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یعنی یہاں پہ یتیموں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. یتیموں کا مال ظلمن کھانے کے حوالے سے یہ وعید نازل ہوئی تھی. صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی تھی، حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے، وہ خراب ہو جاتی پھر اسے پھینک دیتے. وہ ڈرتے تھے کہ ہم یتیم کی کوئی چیز استعمال نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی مل جل کے کھاؤ. بس یتیم کے مال کے ساتھ تم نے کوئی زیادتی نہیں کرنی، اس کے مال میں جو ہے وہ خیانت نہیں کرنی. بدنیت اور نیک نیت کو اللہ جانتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی تمہیں اجازت نہ دیتا. اور کتنی مشقت تھی کہ یتیم گھر میں پل رہا ہے اور اس کی ایک ایک چیز کا حساب رکھنا ہے اور ہر چیز کو الگ الگ رکھنا ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینے کا یتیموں کے مال کے حوالے سے کہ نہ حق ان کا مال مت کھاؤ، نہ ضائع کرو، نہ ان کا مال نہ حق استعمال کرو. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور شرک کرنے والی عورتوں سے توقع یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. آج آپ دیکھیں نکاح کرتے ہوئے مسلمان اس چیز کو کوئی پریفرنس نہیں دیتے کہ رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی دینداری کیسی ہے، اس کے اندر دین بھی ہے یا نہیں. آج کے کتنے ہی مسلمان لڑکے لڑکیاں جو یورپ پڑھنے جاتے ہیں ان کے ذہن بدل چکے ہیں، وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ان کو تو اللہ کے وجود پر بھی یقین نہیں رہا اور سیکولر ذہن کے ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری جو آج کی پرائرٹیز ہیں، یعنی دنیا داری ہے اور دنیا میں سبقت کرنا ہے، اس میں کہیں بھی دین جو ہے وہ ہماری پرائرٹی میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، چونکہ دین کو بنیاد بنا کر رشتے نہیں کیے جاتے. اور جو لوگ دین چاہتے بھی ہیں ان کو بھی دین والے لوگ نہیں ملتے، کیونکہ دین سے دوری بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ دین سے دوری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ شرک کرنے والی عورتوں سے توقع یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. مشرک عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ظاہرہ مشرک عورت ہوگی تو اس کی اولاد بھی آگے مشرک ہی ہوگی. ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. یعنی اگر تم نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک لونڈی سے نکاح کر لو، کم از کم اس کے پاس ایمان تو ہے نا. گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، یعنی تمہیں ایک مشرکہ عورت اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کو چھوڑ دو، ایک مسلمان لونڈی سے نکاح کر لو. اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو. نہ ایک مرد مشرک عورت سے نکاح کرے گا اور نہ ہی مسلمان اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں دیں گے، کیونکہ عورت کا نکاح تو اس کے ولی نے کرنا ہوتا ہے نا. اس کے گھر میں جو بھی اس کا ولی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا چچا ہے یا اس کا بھائی ہے، جو بھی اس کا ولی ہے، تو اپنی عورتوں کو بھی کبھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو. اب جیسے بھی میں ذکر کر رہی تھی کہ اب رشتے کرتے ہوئے، لڑکیوں کے رشتے کرتے ہوئے لوگ لڑکوں کا دین نہیں دیکھتے. ابھی کچھ ٹائم پہلے مجھے کسی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ یورپ پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور پڑھنے بھی کیا گیا تھا، بزنس سائنس پڑھنے گیا تھا. اور ظاہر ہے اس کا ذہن جو تھا وہ اتنا زیادہ تبدیل ہو چکا تھا تو وہ نام نہاد مسلمان ہی، لیکن نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دین کے احکامات کا اس کو نہیں پتا. اب جب وہ اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے تو اس کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے. وہ لڑکی دین پڑھنے والی تھی. اب یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں ترجیح نہیں دی جاتی نا، کہ کسی کا دین دیکھا جائے، کسی کی نماز کو دیکھا جائے. اور پھر جب لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ ذہن اتنے زیادہ مختلف ہوتے ہیں. اور لوگ تو آج مسلمان بھی جو ہیں وہ بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کی سوچ کیسی ہے، ان کا ذہن کیا سوچتا ہے. اب تو اللہ کے وجود تک کا انکار کر رہے ہیں مسلمان بھی، مطلب ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. جہاں پڑھنے جاتے ہیں نا یورپ، ان کے کلچر سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اس طرح پھر جو ہے وہ کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں زندگیوں میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو یہاں پر تو خیر ان مشرکوں کی بات ہو رہی ہے جن کا شرک واضح ہے. اور ویسے بھی انسان کو ضرور یہ چیز دیکھنی چاہیے جب اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہو یا مرد کو جب نکاح کرنا ہے تو اس چیز کو ضرور دیکھے کہ جس سے میں رشتہ داری جوڑنے جا رہا ہوں اس کا ایمان کیسا ہے.
ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگلا رکوع ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ اس دوران جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے اس دوران یہودی عورت کو بالکل نجس سمجھتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، اختلاط بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت اتری تھی صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو اس میں صرف جماعت سے روکا گیا ہے، باقی قریب آنے اور کھانے پینے اور ان چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تمہیں جمع کرنے کی اجازت ہے۔ اور عورت کو مرد کی کھیتی کہا گیا، جس طرح کسان کے لیے کھیتی ہوتی ہے نا کہ وہ اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کو جو ہے وہ نقصان دہ چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے، تو مرد کے لیے عورت کو کھیتی کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اعمال تم اپنے لیے نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیجو گے، ظاہر ہے انسان جو بھی نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیجے گا اللہ کے ہاں اسے پائے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر رہو کیونکہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی غصے کی حالت میں اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں کے ساتھ نہیں بولوں گا۔ تو بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا کہ غصے میں برائی پہ قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی لغو قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، جو انسان ایسے ہی یعنی بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے محض اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، لیکن پکڑ اس چیز پر ہوگی جس کو انسان نے دل کی نیت سے، دل کے ارادے سے، یعنی ایک چیز کا عہد کیا ہو، قسم کھائی ہو اور پھر اس کو توڑ دیا ہو، تو اس پر جو ہے وہ مواخذہ ہوگا، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں، یعنی ایلا جو تھا یہ عرب معاشرے میں تھا کہ شوہر جو تھا وہ قسم کھا لیتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی طرف نہیں جاؤں گا، یعنی میری بیوی کی پشت مجھ پر حرام ہے، تو وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے یعنی اپنے لیے ایک مدت طے کر لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اگر وہ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، یعنی 4 ماہ تک وہ بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر جائے گا تو حاکم وقت ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے کسی عورت کو۔ ایک عورت 4 ماہ تک صبر کر سکتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے۔ اگر اس کو بیوی بنا کے رکھنا ہے، اس سے رجوع کرنا ہے تو اس سے رجوع کرے، اگر نہیں کرنا تو اس کو فارغ کر دے۔ 4 ماہ بہت ہوتے ہیں سوچنے کے لیے اور قطع تعلقی کے لیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہوتے ہیں۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة